بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ ڈائبٹک مریضوں کے لیے، شوگر والوں کے لیے بہت امپارٹنٹ لیکچر ہے۔ شوگر کے بارے میں یہ 2022 کا انٹرنیشنل ڈائبٹک فیڈریشن کا ڈیٹا ہے کہ 26.7% لوگوں کو پاکستان میں شوگر ہے۔ یہ تقریباً 3.30 کروڑ بنتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو ڈائگنوز ہے، اس کے علاوہ کریں تو بہت زیادہ بنتے ہیں۔ 5 سے 7 کروڑ میرے حساب سے لوگ ہیں جن کو شوگر ہے، اور جس حساب سے شوگر ہے اسی حساب سے کمپلیکیشن بھی ہے۔ میں پھر آج 300 لیکچر کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی شوگر کو کبھی دوائیوں کے ساتھ یا انسولین کے ساتھ کنٹرول نہ کریں۔ اس کا نقصان میں پھر بتا دوں کہ آپ کے باڈی میں جو خون میں شوگر آئے گی دوائیوں سے، انسولین سے، وہ نمبر کم ہو جائیں گے۔ یہ شوگر کہاں جائے گی یہ پھر سوچ لیں۔ یہ میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ جائے گی آپ کے سیل کے اندر۔ خون سے نکل گئی ہے، سیل میں چلے گئی ہے، سیل میں اتنی زیادہ شوگر جمع ہو گئی ہے کہ اس سیل کو سانس لینا مشکل ہے، وہ اپنا نارمل کام نہیں کر سکتا اور سیل ڈیمیج شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اوور فلو فنامنا ہے، یہ میں بہت سے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ آپ پھر غور سے سن لیں کہ شوگر ہمیشہ کنٹرول کریں، ڈائٹ کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں، فاسٹنگ کریں، 2 کھانے کھائیں اور ایکسرسائز کریں۔ کیونکہ میں نے اس کا نقصان پھر میں بتا دوں کہ انسولین سے، ڈرگ سے شوگر خون سے سیل میں چلے جائے گی۔ وہ باڈی سے نکلی نہیں، ہوا میں نہیں اڑ گئی، کہاں گئی ہے؟ آپ کے جسم کے اندر ہی رہی ہے۔ صرف خون سے نکل کے آپ کو دکھانے کے لیے نمبر ڈرامہ خوش ہو گئے 90 پہ آ گئی ہے، وہ سیل کے اندر ہے، اس سیل کو ڈیمیج کر رہی ہے، وہ بلاک کر رہی ہے سارا سسٹم۔ وہ ایسا فیٹ میں کنورٹ ہوگی، کولیسٹرول میں کنورٹ ہوگی، سارے باڈی کو زنک لگا دے گی، کھا جائے گی۔ یہ میری نصیحت پھر یاد رکھیں، کوشش کریں۔ اور جتنی کمپلیکیشن ہے، 3-4 بڑی کمپلیکیشن ہے۔ ایک آنکھیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور پاؤں کی رگیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں۔ ایک نرو ڈیمیج ہوتی ہے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے، خوراک B1 B12 B6 کی کمی کی وجہ سے۔ دوسرا بلڈ کم ہوتا ہے، جس سے سارے پاؤں کے پرابلم شروع ہوتے ہیں اور پاؤں کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ سارے خون کی اسی وجہ سے ہے کہ خون نہیں جاتا۔ کیا آج میں اس بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا، اس کو تسلی سے سنیں۔ اور کیونکہ اس کے بارے میں جو ہماری ڈائبٹک فیڈریشن نے رپورٹ جاری کی ہے پچھلے سال، 3 لاکھ سے زائد لوگوں کی ٹانگیں کٹنے کا خدشہ ہے، تو یہ آپ حساب لگا لیں کہ یہ کتنے پرسنٹ بن رہا ہے۔ یہ 16 سے 20% لوگ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کے پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں۔ اور پاکستان تیسرے نمبر پہ آ گیا، آپ دیکھیں ورلڈ رینکنگ میں۔ پہلے نمبر پہ چائنا چلے گیا ہے، سیکنڈ نمبر پہ انڈیا ہے، اور 3rd نمبر پہ پاکستان ہے شوگر کے مریضوں کے حساب سے۔ اور پھر میں بتا دوں کہ 80 سے 90% جو مریض ہیں، جو شوگر کے مریض اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، وہ پاؤں کی مستق زخم کی وجہ سے، پاؤں کاٹنے کی وجہ سے، پاؤں کے گینگرین ہونے کی وجہ سے داخل ہوتے ہیں۔ باقی شوگر کم ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ 10% سے بھی کم ہے، 2-3% ہوتے ہیں۔ یہ بھی ذہن، اس لیے یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ یہ میں پچھلے 3-4 لیکچر کی سیریز بنا رہا ہوں اسی کے اوپر۔ اگلی میں بوٹ کے بارے میں بتاؤں گا، کون سے شوز پہنے شوگر کے مریض۔ تو یہ چاروں لیکچر آپ نے تسلی سے سننے ہیں بار بار۔ اور پھر یہ بتا دوں، یہ بڑی مشہور کوٹیشن ہے شوگر کے ڈاکٹروں کی کہ اپنے چہرے سے زیادہ اپنے پاؤں کا خیال رکھیں شوگر کے مریض، کیونکہ 85% جو پاؤں کاٹے جاتے ہیں وہ ان میں شوگر کے مریض ہوتے ہیں۔ باقی 15% میں کینسر اور ایکسیڈنٹ، ٹراما، ہڈیوں کا باقی سارے مریض آتے ہیں۔ تو اس سے حساب لگانے کتنی کامن ہے کہ ڈائبٹک فٹ، شوگر کا پاؤں کیا ہوتا ہے، السر ہو گیا، چھوٹا سا کٹ آ گیا، گینگرین ہو گیا، پاؤں کاٹنا پڑ گیا۔ تو اس لیے اپنے پاؤں کے سرجن، پاؤں کے ڈاکٹر، یہاں تو اسپیشلسٹ نہیں ہیں لیکن جو بھی اویلیبل ہیں ان کے ساتھ ضرور چیک کرائیں۔ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے سرکولیشن، خون نہیں آتا، اس کی وجہ سے سارا پرابلم شروع ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی، گردوں کا بھی۔ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، وہ بلاک ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسے آپ ہاتھ کی نبض چیک کرتے ہیں، پاؤں کی نبض چیک کرنے کا طریقہ یہ بڑا آسان ہے۔ یہ جو انگوٹھا جا رہا ہے آپ کا پاؤں کا، اس کے ساتھ یہ جو ٹینڈن آ رہا ہے اس کے ساتھ پلس ہوتی ہے، یہاں ہاتھ رکھ کے دیکھیں آپ کو نبض محسوس ہوگی۔ دوسری یہ جو گٹا ہوتا ہے اس کے اندر سائڈ پہ جو ہڈی ہے، ادھر نبض، 2 نبض ہوتی ہیں پاؤں کی۔ یہ آپ چیک کریں، ڈاکٹر سے چیک کرائیں، سیکھ لیں تو بہت بہتر ہے۔ چیک اپ میں یہ آپ نے ہر ہفتے 10 دن بعد یہ نبض چیک کرنی ہے ضرور۔ دوسرا کہ ٹو کے اوپر انگوٹھے تک بلڈ پہنچ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ ٹیل ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا ذمہ سے کہ ٹیلوں پہ پانی نہیں پہنچتا۔ لوگ یہ دل سے پاؤں سب سے دور ہیں، ایک ہیڈ ہے، سر ہے، وہاں بال گر جاتے ہیں، اور یہ ٹو ہے، پاؤں کی کمپلیکیشن، پاؤں میں درد زیادہ سارے مسئلے اسی لیے ہوتے ہیں کہ دل سے بہت دور ہے۔ یہاں آتے آتے ایک تو خون ویسے کم ہو جاتا ہے، دوسرا آرٹری بلاک ہو جاتی ہے۔
تو اس کو چیک کریں کہ انگوٹھے کو دبا کے رکھیں زور سے, جب آپ چھوڑیں گے تو وہ وائٹ ہوگا, اس کے 5-6 سیکنڈ کے بعد اس کو لال ہو جانا چاہیے, مطلب خون واپس آ جانا چاہیے. یہ چیک کرنے کے 3-4 طریقے ہیں. اپنے پاؤں کو جو گھر میں چیک کرنا چاہیں, نہیں تو ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ چیک کرا لیں. یہ لیکچر ہے تفصیل میں, یہ ڈیٹیل میں آپ دیکھیں گے ویڈیو تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. سب سے بڑی وجہ پاؤں کے کاٹنے کی, پاؤں کی خرابی کی, چل نہ سکنا, خون کی کمی ہے پاؤں میں. وہ سب سے بڑا اس کا جو پرابلم ہے کہ سب سے بڑی پہچان کیا ہوگی کہ جو پاؤں کے بال ہیں, یہ دیکھیں, یہ نارمل سرکولیشن ہے, نارمل پاؤں ہیں, بال ہیں, یہ دیکھیں بال کم ہونا شروع ہو گئے ہیں ایسا ایسا. اور یہ دیکھیں رائٹ پاؤں, رائٹ سائڈ پہ بال بالکل نظر نہیں آ رہے, مطلب خون کی سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی, لیفٹ سائڈ پہ نارمل ہے. یہ پہچان ہوتی ہے کہ خون کم ہو رہا ہے. سب سے پہلے بال گر جاتے ہیں, بال نہیں آتے. اور اس کے بعد سب سے زیادہ چیک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے, آسان طریقہ. اس کے بعد پاؤں میں سوج پڑنا شروع ہو جائے گی, خون واپس نہیں جا رہا. اس کو آپ چیک کریں گے, دیکھیں سوج پڑ رہی ہے, پتہ لگ رہا ہے ایسا ایسا وین جو ڈائریکٹ ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں لیفٹ پاؤں سوج پڑ گئی ہے اور بال بھی گر گئے ہوئے ہیں, اور رائٹ سائڈ پہ بہتر ہے حالات. یہ دیکھیں پھر ویریکوز وین آ جائیں گی, جو اوپر بلڈ نہیں جائے گا, سوج آ جائے گا. یہ بہت مشہور ہے یہ ویریکوز وین کے بارے میں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے, آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک پاؤں کے اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں, نرس ہوتی ہیں, یہ ہر ہفتے بعد, 2 ہفتے بعد, 6 مہینے بعد جاتے ہیں لوگ, پاؤں چیک کرتی ہیں, سارا نبض دیکھتی ہیں, سکن دیکھتی ہیں, سویلنگ دیکھتی ہیں, طریقہ بتاتے ہیں. اس کے لیے یہاں تو سسٹم نہیں ہے, خود ہی آپ کر لیں تو بہتر ہے. تیسری بڑی وجہ ہوگی کہ آپ کے پاؤں ہاتھ ٹھنڈے ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ کو سردی لگے گی, گرمیوں میں بھی. تو خون نہ کم ہونے کی تیسری وجہ ٹھنڈے ہونا ہے, پاؤں ہاتھ ٹھنڈے محسوس ہوں گے آپ کو. چوتھی وجہ یہ ہوگی کہ ہاتھ پاؤں نیلے ہونے شروع ہو جائیں گے, بالکل بہت زیادہ, یہ آخری سٹیج ہوتی ہے. سفید ہو جائیں گے, بلو ہو جائیں گے, درد شروع ہو جائے گی, آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اور 5ویں برننگ, جلن شروع ہو جائے گی, کس طریقے سے پاؤں نہیں جائے گا, سردیاں ہوں گی, آپ کو جلن ہوگی. یہ اس کے بڑی بڑی علامات ہیں, آسان. اچھا, اب اس لیے کرنا کیا ہے, جو سب سے بہتر ہے کہ پاؤں کے اندر 26 ہڈیاں ہیں, 100 سے زیادہ مسل ہیں, لیگامنٹ ہے, ٹنڈن ہے, پٹھے ہیں. تو ان کی حفاظت جو کے لیے آسان تدبیر ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ننگے پیر شوگر کا مریض کبھی نہ چلے. چھوٹا سا کٹ لگ جائے گا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. اپنے پاؤں کو روز چیک کریں, نیچے کا نظر نہ آئے تو شیشہ رکھ کے آپ چیک کر لیا کریں پاؤں کے لیے. انگلیوں کے درمیان, جو پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو ہے گیلا نہ رہے, وہاں فنگس لگ جائے گی, اس کو خشک رکھنا ہے آپ نے. کوئی چھوٹا موٹا کٹ لگ جائے, سویلنگ ہو جائے, سوج ہو جائے, تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے چیک کرانا ہے. اس کو کوئی پلسٹر, کوئی ڈیٹول, کچھ اسپرٹ کبھی نہیں لگانا پاؤں کے اوپر, یاد رکھیں. دوسرا, جرابیں جو ہیں وہ نائلون کی جرابیں بالکل نہیں پہننی. آپ نے گرمیوں میں کاٹن کی جرابیں پہننی ہیں اور سردیوں میں اولن جرابیں پہننی ہیں. اور یہ دیکھیں اوپر سے سخت نہ ہو, لوز ہوں, نشان. اسپیشل ڈائبیٹک ساک بھی آتی ہیں, آپ کو مل جائیں گی میڈیکل اسٹور سے. یہ نرم ہو, نشان نہ پڑ جائے, بلڈ نہ روک دے. یہ دیکھیں, یہ آسان. اور گٹے سے اوپر ہونا چاہیے, 3-4 انچ تک اوپر تک جائیں. یہ اس کے بارے میں احتیاط ہے. آپ نے کبھی بھی ہیٹر, آگ کے پاس پاؤں کو سردیوں میں ٹکونا نہیں. دیکھیں جل جائے, کیونکہ آپ کی نرو ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے. ٹھنڈا گرم درد کم ہو جاتی ہے, پتہ نہیں لگتا. جب آپ کا پاؤں جل جائے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا. اور یہ چھوٹا سا کٹ, یہ دیکھیں کہاں پہنچے گا. ایسا معمولی سا لگ رہا ہے آپ کو, لیکن یہ دیکھیں اینڈ پہ کہاں پہنچ گیا ہے. یہ اس کی سٹیجز ہیں. یہ چھوٹی سی انگلی, اس لیے بار بار چھوٹے سے زخم کا بہت احتیاط کریں. یہ کیونکہ پریشر یہاں پڑتا ہے سول کے اوپر, یہاں زیادہ اثر بنتے ہیں, اور اینڈ پہ اس کا رزلٹ یہی آتا ہے. اچھا, اس کے بعد بیسٹ ہے کوکونٹ آئل یا اولیو آئل, جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, یا سرسوں کا تیل. پاؤں کو ضرور مالش کریں 2-4 دن کے بعد, اچھی طرح سارا اوپر تک مساج ہی کرتے رہیں. اور بوٹ پہننے سے پہلے ہمیشہ چیک کریں اس کے اندر کوئی کیر, شیشہ, کوئی چیز نہ ہو جو کہ آپ کو خراب نہ کرے. یہ آسان احتیاطیں ہیں. دوسرا, جو پاؤں کی بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, اس کو پیریفرل آرٹری ڈیزیز بھی کہتے ہیں. یہ شوگر کے علاوہ ویسے بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو, کیونکہ جب آرٹری تنگ ہوتی ہے تو آکسیجن نہیں جاتی ہے, آکسیجن جاتی ہے تو خون, نیوٹریشن بھی اس کے ذریعے جاتی ہے, تو دونوں چیزیں نہیں پہنچتی. تو جب نیوٹریشن کم ہوتی ہے, جیسے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ نرو کی مائلن شیت ڈیمیج ہو جائے گی, وہ نیوروپیتھی علیحدہ ہے. جب خون نہیں جائے گا تو یہ پرابلم اس سے ڈبل ہو جائے گا, وہ بھی ہوگا اور یہ پرابلم بھی آ جائیں گے. تو 12 سے 20% پیشنٹ جو ہے ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے. اور جس کو یہ ہو جائے اس کو 4 سے 5 گنا ہارٹ اٹیک کا رسک, کیونکہ ساری آرٹری ویسل ایسی بلاک ہو جائے گی. تو بڑی بڑی وجہ جو ہے وہ اوبیسٹی ہے, موٹاپا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 58% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں, اور اگر اکٹھا کیا جائے تو 73% لوگ اوور ویٹ ہیں. تو موٹاپا, اوور ویٹ 58% بہت بڑی نمبر ہے. یہ مارچ 2022 کا ڈیٹا ہے.
تو اس میں بڑی وجہ ایک تو موٹاپا ہے، دوسرا اسموکنگ ہے، یہ فوراً چھوڑ دے، جب بھی پاؤں کا مسئلہ ہے وہ شوگر کے مریض کو فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ تیسرا ایکسرسائز کبھی نہیں چھوڑنا، ہر حال میں کرنی ہے، پچھلے لیکچر میں بتایا، اس میں بتا رہا ہوں۔ دوسرا ڈائٹ فوراً چینج کریں، کاربوہائیڈریٹ لو کریں، جیسے میں ابھی شروع میں بتا کے آیا ہوں آپ کو کہ دوائیوں سے روٹی کھا کے آپ انسولین لگا لیں گے، یہ تباہی ہے، وہ ساری شوگر آپ کے سیل کے اندر، جسم کے اندر جمع ہو جائے گی، سارے سیل کو ڈیمیج کرے گی، لیور فیٹی ہو جائے گا، سارا پینکریاس فیٹی ہو جائے گا، سارے ڈیمیج کر دیں گے۔ اور کوشش کریں کہ ڈائٹ سے کنٹرول کریں۔ دوسرا ڈیپ وین تھرومبوسس ہے، یہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ پاؤں میں کیوں ہوتا نہیں ہے، عورتوں میں بہت کامن ہے، جم جاتا ہے خون، پھر یہ لوتھڑا نکلتا ہے، ایمبولزم ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک پھیپھڑوں میں جا کے خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک آسان ورزش عورتوں میں کہ 20-25 منٹ پاؤں اوپر کر کے روز لیٹ جائیں تاکہ خون واپس آ جائے، یا یہ رات کو بیڈ میں اس طرح کا شیٹ آتا ہے، وہ تکیہ آپ تکیہ رکھ لیں، آپ پاؤں اوپر رکھیں تاکہ خون واپس آ جائے، کیونکہ 40-50 سال کے بعد یہ وین ویک ہو جاتی ہیں تو واپس نہیں آتا۔ اس کو جو کاف کے مسل ہیں پنڈلیوں کے، ان کو سیکنڈ ہارٹ بھی کہتے ہیں، یہ یہاں سے خون واپس دل کی طرف بھیجتے ہیں، لیکن جب ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ موٹاپا ہو جائیں گے تو یہ واپس نہیں جائے گا۔ پھر اس کا طریقہ کیا ہے سمجھانے کا، آسان طریقے سے بتا دوں کہ شوگر بہترین کنٹرول کریں، ڈائٹ سے کریں، ایکسرسائز کریں، اور پاؤں کی ایکسرسائز خاص کر کریں۔ اور آج کل ریسنٹلی اینجیوپلاسٹی آ گئی ہے، وہ میں بھی آپ کو آگے بتاتا ہوں جا کے۔ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ بہت ضروری ہے، ٹائٹ ساکس نہ پہنیں، اور پاؤں کے ناخن کاٹتے ہوئے بہت احتیاط کریں۔ آگے لیکچر بھی آئے گا اس میں، یہ دیکھیں اسٹریٹ کاٹنے ہیں، ایسے یہ گول نہیں کاٹے ناخن، یہ اس کے اوپر میں پورا لیکچر بناؤں گا 206 نمبر۔ دوسرا شو جو ہے، اس کے اوپر بھی لیکچر، اگلا لیکچر 205 بوٹوں کے اوپر آئے گا۔ چوڑے منہ والے بوٹ پہنے، تنگ منہ والے بوٹ نہیں پہننے آپ نے، اور ہمیشہ بوٹ خریدتے ہوئے رات کے ٹائم جانا ہے، کیونکہ آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو 1 سے آدھا نمبر بڑھ جاتا ہے، خون آ جاتا ہے تو وہ پاؤں پھول جاتا ہے، تو رات کے ٹائم خریدیں۔ اور دوسرا جب پاؤں یہ جب چڈی وغیرہ یہ بن جاتی ہے، کبھی نہ کاٹیں، اس کو یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک ہے، بہت نقصان دے گی۔ یہ ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن ہے فٹ السر کی، یہ ٹیکساس کلاسیفیکیشن ہے 1 2 3 4، یہ اسٹیجز ہیں اس کی، یہ بالکل اسٹیج ڈی اور سی میں آرٹری بالکل بند ہو چکی ہے، خون نہیں آ رہا۔ یہ دوسرے اسٹیجز ہیں، دوسری یہ بھی اسٹیجز ہیں 1 2 3 4، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیل وغیرہ پہ زیادہ کیوں بنتے ہیں کہ یہ پریشر ہے، یہاں پریشر آتا ہے، یہ میں بتاؤں گا اگلے لیکچر میں آپ کو۔ تو ابھی 2023 میں جو بڑی اچھی اسٹڈی آئی ہے اینجیوپلاسٹی، جیسے آپ دل میں ڈالتے ہیں اسٹنٹ، وہ پاؤں کی آرٹری میں بھی اسٹنٹ ڈال رہے ہیں، اور السر وغیرہ ہیلنگ کا ریٹ بہت اچھا ہے۔ اینجیوپلاسٹی ہے، یہ دیکھیں، یہ پاؤں کی جو مین ویسل ہے پوپلیٹل ویسل میں ڈالتے ہیں، اس سے شروع کرتے ہیں، پہلے گائیڈ وار ڈالتے ہیں، یہ آرٹری پوری بند ہے، اس کے بعد اس کو ڈائلیٹ کر کے اسٹنٹ ڈال دیں گے، یہ آرٹری کھل گئی ہے۔ یہ ایک اسٹڈی انڈیا سے آئی ہے، یہ اس کے بعد کہ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ پاؤں تھا، اس کو ڈیبرائڈمنٹ کی ڈاکٹر صاحب نے اینجیوپلاسٹی کی، اور یہ دیکھیں یہ ہوا تو 6 سے 9 مہینے میں ہے، لیکن ہیل ہو گیا۔ یہ دیکھیں جو کمپلیکیشن ہے، جب انگلیاں پاؤں کٹ جائیں تو انہوں نے ابھی اس کے لیے بہت خوبصورت پاؤں بنا دیے ہیں، پہلنے پتہ نہیں لگتا، شیپ چھپ جاتی ہے، بڑے اس کے بہت اس پہ زیادہ ایڈوانس آ گئے۔ یہ لیکچر ہے، اس کو دوبارہ کھل لیں غور سے، یہ ایکسرسائزز ہیں، یہ اس کو دیکھ لیں، ایکسرسائز یہ بھی بتا رہی ہے، یہ میڈم کے سن لیں، بہت ضروری ہے۔ ابھی ریسنٹلی وٹامن K2 کے ٹرائل آئے ہیں، جیسے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ آرٹری کھولتا ہے، اور یہ یاد رکھیں اس کے رول بہت اچھے آئے ہیں، اور 34% تک رسک کم ہو گیا ہارٹ ڈیزیز کا بھی، اس کا بھی، اس پہ میں اللہ دوبارہ بناؤں گا۔ یہ K2، یہ جو کیلشیم یہاں بلاک ہوا ہوا ہے، اس کو لے جا کے ہڈیوں میں اور دانتوں میں لے جائے گا، یہ K2 کا، اس پہ ریسرچ آ رہی ہے، انشاءاللہ میں دوبارہ بتاؤں گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔